الفقيه هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فاطمہ بی بی نے اسلام آباد سے سوال کیا ہے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، اور معراج کے موقع پر حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت اور جہنم کا وزٹ کیا، اور جہنم میں مجھے بہت سارے لوگ دکھائے گئے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا کہ جو بے نمازی ہے اس کو اس طرح عذاب ہو رہا ہے، جو زانی ہے اس کو یوں عذاب ہو رہا ہے، جو شرابی ہے اس کو عذاب یوں ہو رہا ہے. تو کوشچن ان کا یہ ہے کہ ابھی تک تو قیامت قائم ہی نہیں ہوئی ہے، تو جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دیکھا تو وہ کون سے لوگ تھے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو اس سوال کا دیکھیں جواب یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان جتنی بھی غیبی امور اور غیبی معاملات ہیں ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو غیبی امور ہیں ان کا تعلق حس اور عقل سے نہیں ہے. حس اور عقل یہ ہماری محدود ہے، اور غیبی امور اور جو دیگر ایسی چیزیں ہیں تو وہ حس اور عقل میں نہیں آتی. تو سب سے بہتر جواب تو یہ ہے کہ جو ایسی باتیں احادیث میں آ گئی ہیں تو ہمیں ان پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال علماء نے اس کے علاوہ اور جواب بھی دیے ہیں. مثلا دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جن لوگوں کو دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برزخ میں دیکھا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ عالم ہے جسے ہم عالم دنیا کہتے ہیں، ایک عالم آخرت ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگا، ایک یہ جو درمیان کا عالم ہے ہم اسے عالم برزخ کہتے ہیں. تو عالم برزخ میں جو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، جو قبر کا عذاب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دکھائے گئے، جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ آل فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو. تو معلوم ہوا کہ قیامت کے بعد جو عذاب ملے گا جہنم میں وہ الگ ہے، اور اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دیکھا، جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا وہ برزخ میں ہو رہا تھا اور عالم برزخ میں ہے، جیسے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے. اور صحیحین کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو عالم برزخ میں روزانہ اسے اس کا ٹھکانہ اور مقام دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم جنتیوں والے اعمال کرتے تو تمہارا یہ مقام ہوتا، اور اگر تو جو ہے نا تمہارے اعمال برے ہیں تو تمہارا کل قیامت کے بعد یہ ٹھکانہ ہوگا. تو اگر وہ آدمی اہل نار میں سے ہے تو اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جو اس کو یعنی قیامت کے بعد ملے گا، اور اگر اہل جنت میں سے ہے تو اس کو وہ مقام دکھایا جاتا ہے جو اس کو جو ہے وہ قیامت کے بعد جنت میں ملے گا. تو دوسرا جواب یہ ہے. ایک تیسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹر دکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا گیا تو وہ ایک کریکٹر تھے، یعنی دکھایا گیا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں زنا کرے گا تو اس کو کل قیامت کے دن اس طرح کی سزا دی جائے گی، اور اگر کوئی آدمی بے نمازی ہوگا تو اس کو اس طرح کی سزا دی جائے گی، کوئی شرابی ہوگا تو اس کو اس طرح کی سزا دی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جن لوگوں کو عذاب ہونا ہے تو ان کے جو کریکٹر تھے وہ کریکٹر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر دکھائے گئے.